اگست کا مہینہ جس میں ہم جشن آزادی مناتے ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ آزادی ہے کیا؟ کیا ہم سچ مچ آزاد ہیں؟ آزادی وہ ہے جہاں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، کسی نظریے کو عملی جامہ پہنایا جائے جس میں پرمعنی اور بااصول زندگی گزاری جائے، یہ کہلاتی ہے انسانی آزادی۔ جبکہ حیوانی آزادی وہ ہوتی ہے جہاں جنگل کا قانون چلتا ہے، انسانوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، جہاں انسان اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں، جہاں عورت کی عزت کرنے کی بجائے اس کی توہین کی جائے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جائے، جہاں لوگ مادیت پرست ہوں، یہ ہوتی ہے حیوانی آزادی۔ آج ہم جی رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہے؟ انسانی آزادی یا حیوانی آزادی؟ کیا ایسے لوگ آزاد کہلا سکتے ہیں جہاں مذہب کی بنیاد پر گاؤں اور بستیاں جلا کر راکھ کر دی جائیں، جہاں ماؤں کی گود اجاڑ دی جائے، جہاں عورتوں سے ان کے سہاگ اور بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے جائیں، بچوں کو یتیم بنا دیا جائے، انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انسانوں کی آواز حق پر لہو کے سمندر بہا دیے جائے، جہاں بچیوں تک کو بے آبرو کر دیا جائے، جہاں نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہوں، کاروباری کا قانون ہو، بچوں سے جبری مشقت لی جائے، جہاں دہشت گردی اور بم دھماکوں جیسے واقعات عام ہوں، ایسے ملک کے شہری آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ جینز کی پینٹ پہن کر سڑکوں اور گلیوں میں موسیقی کی محفلیں سجانے کو آزادی کہتے ہیں؟ ضیافتوں میں ڈانسرز کے ڈانس سے محفوظ ہونے کو آزادی کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ تو غلامی کی ایک بھیانک تصویر ہے، کیونکہ آزادی بے راہ روی نہیں، ہلاکت نہیں، ظلمت نہیں، حکم عدولی نہیں، رشوت خوری نہیں، اور ذخیرہ اندوزی نہیں۔ برعکس اس کے آزادی نام ہے پاکیزہ سوچ کا، اونچے اور اعلیٰ خیالات کا، تلاش حق کا۔ آزادی نام ہے سنہری اصولوں کا، ظلم سے رہائی پانے کا۔ آزادی نام ہے نفس سے آزاد ہونے کا۔ مجھے تو ایسی آزادی کہیں نظر نہیں آتی، اگر نظر آتی ہے تو ہلاکت، تباہی، ظلم و جبر، ناانصافی، خواہشات کی غلامی، جو کہ آزادی نہیں سراسر غلامی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ موجودہ حالات و واقعات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم جہالت کے ان اندھیروں کو مٹائیں گے۔ وہ نوجوان جن میں شعور کی کمی ہے، جن کی عقل کو دیمک چاٹ رہی ہے، انہیں شعور دینا ہوگا۔ اگر انہیں اس دلدل اور اندھیرے سے نہ نکالا تو وہ قوم پر بوجھ بن جائیں گے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور بزرگوں کا ادب کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ بڑوں کی باتیں مشق راہ ہوتی ہیں۔ خدا کرے کہ ان رکاوٹوں کو دور کر سکے جو ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہیں، تاکہ ہم مسیح قوم، نوجوان اپنی قوم کا روشن اور تابناک مستقبل بن جائیں۔